ہم محبت کو بڑھا نہیں رہے، ہم محبت کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کسی کو لگاتار اٹینشن دے، کیئر دے، محبت دے، ایموشنل سپورٹ دے، فزیکل سپورٹ دے، منی وائز اس کو اسسٹ کریں، مگر آپ سوچ رہے ہیں کہ رپلائی میں ہمیں نفرت کیوں آ رہی ہے، تو آپ کی اگر یہ ساری سپورٹ آپ کی نفرت کو محبت میں نہیں بدل سکتی تو آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سے نفرت کو انیبل کر رہے ہیں، اس سے اریٹیشن کو انیبل کر رہے ہیں، اس سے وہ جو انسان ہے جس کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں اس بٹن کو آپ آن کر رہے ہیں جہاں وہ آپ سے نفرت، اریٹیٹ اور آپ سے انسپورٹیڈ، آپ سے بلیم گیم والا سب کچھ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو آپ ابھی اسی وقت رک جائیں اور یہ سلسلہ بند کر دیں۔ اس ولاگ میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اس سے تو ہماری محبت اور فیول اپ ہوگی، اور وہ فیول اپ ہونے کے بجائے سب کچھ جل جاتا ہے اور آپ اس آگ میں جل رہے ہوتے ہو، تو یہ ولاگ آپ کے لیے، ولاگ آخر تک ضرور دیکھیں اور اس کو مزید شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ ویلکم بیک ٹو سیدہ اشرف ڈیلی ولاگ۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیے، ایک تو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم اس ٹاپک میں سب ریلیشن، جو بلڈ ریلیشن ہے یا محبت ہے ہمارے خاوند سے، ہمارے ہونے والے خاوند سے، ہمارے بہن بھائیوں سے، ہمارے نیز نیفیو سے، ہمارے چاچا ماما خالو، ہمارے کسی بھی رشتے سے جو محبت ہے، ہمارے بچوں سے، ہمارے ماں باپ سے، اگر وہ محبت ہمیں الٹا نفرت دے رہی ہے، ہمیں الٹا اریٹیشن اور انوائے کر رہی ہے، ہمارے مینٹل پیس کو بھی خراب کر رہی ہے، مگر ان کو وہ ریئلائز نہیں کرنے دے رہی، ان کو گرو نہیں کرنے دے رہی، ان کو اپنے آپ کو سمجھنے نہیں دے رہی، تو پھر وہ ہماری غلط محبت ہے، ہماری غلط کوشش ہے، ہم اس پہ مزید اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں کیسے؟ دیکھیں، سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسان پہ اس سے جو بوجھ ہے، جتنا سہا جاتا ہے اتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالا جاتا۔ لیکن اگر آپ پرسنلی آپ اس بوجھ کو، جو اللہ نے بھی نہیں اجازت دی کہ میں آپ پہ زیادہ بوجھ ڈال رہا ہوں، آپ اس بوجھ کو اتنا زیادہ کر کے اپنے اوپر سالوں سے لادے ہوئے ہیں اور اس کو بوجھ کو برداشت کیے جا رہے ہیں، اور آپ ایموشنلی ہرٹ ہو رہے ہیں، آپ کی فیلنگز ڈرین ہو رہی ہیں، آپ مینٹلی سک ہو رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کی غلطی نہ ہوئی نا، یہ تو آپ کر رہے ہو نا اپنے ساتھ، کیونکہ اللہ نے بھی بولا ہے کہ ایک لمٹ تک تم پہ میں بوجھ ڈالوں گا۔ اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انہوں نے ریپیٹڈلی دیکھا کہ میری تبلیغ کے بعد بھی کچھ جو حلقے تھے، جو کچھ قبیلے تھے، وہ یا گاؤں، وہ ریپیٹڈلی وہ سیم مسٹیک یا وہ سیم تشدد یا وہ سیم اینگر دوبارہ سے دکھا رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں سے ہجرت کر لی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سٹیپ بیک کرتے ہو، یا آپ ہار مانتے ہو، یا آپ غلط ہو، یا آپ انسان نہیں ہو، آپ کے دل میں رحم نہیں ہے یا پیار نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ایموشن کو بھی، اپنے مینٹل پیس کو بھی ایک بریک دینی ہے۔ ایک بریک کے بعد آپ دوبارہ کنٹینیو کر سکتے ہو، لیکن آپ اگر کسی چیز کو سالوں سے برداشت کر رہے ہیں، سالوں سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بہت کوشش کر رہے ہو، آپ اپنی طرف سے محبت بھی دے رہے ہو، آپ اپنی طرف سے پوری اٹینشن بھی دے رہے ہو، دیکھیے وہ محبت میں بتاتی ہوں، دیکھیے آپ اپنے خاوند سے محبت کرتے ہیں مگر وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں، وہ آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو انوائے کرتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو جلاتی ہیں، ان کی حرکتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں، یہ بھی ایک ایموشنل بیگیج کو کیری کرنے والا، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ کر رہے ہیں، لائک حد سے زیادہ آپ کیے جا رہے ہو، اس کے کھانے پینے کا خیال، اس کی روٹین کا خیال، اس کی من پسند کپڑوں کا خیال، اس کے کپڑے استری ہیں، اس کے جوتے پالش ہیں، اسکول کا ٹفن ریڈی ہے، لیکن وہ بچہ آپ کو صرف نفرت، ابیوز اور مسئلے ہی دے رہا ہے، تو آپ بھی اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب
یہ ہسبینڈ بھی اور بچے بھی ویسے ہی، اور ماں باپ دیکھ لیں، اگر ماں باپ کو بھی آپ بہت زیادہ اٹینشن دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، آپ ان کا ہر قسم کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ وہ مینیپولیٹ کرنا والا کام کر رہے ہیں کہ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تم نے مجھے سپورٹ نہیں کیا، تم نے مجھے جب مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ نہیں تھے، آپ کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی، وہ ایموشنل بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے، مگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میرے ہر دکھ سکھ میں یہ انسان موجود رہا، تو پھر یہاں پہ بھی بنتا ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، کیونکہ آپ ظالم نہیں ہو، آپ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو کیئر نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو محبت نہیں ہے، آپ کے یہ خونی رشتے ہیں، یا خاوند جو ہے وہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، پھر اولاد جو آپ سے پیدا ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی قدر نہیں ہو رہی ہے، وہ لوگ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں آپ کی محبت سے، آپ کی اٹینشن سے، آپ کی کیئر سے، ان میں کچھ گرومنگ کا چینج نہیں آ رہا، وہ رسپانسبلٹی نہیں لے رہے خود کو گروم کرنے کا، خود کو سمجھدار بنانے کا، کوئی میچور ریئیکٹ کرنے کا، تو پھر آپ کو اپنے آپ میں ظلم کرنا بھی لائک اسلام میں منع ہے، تو اپنے آپ پر ظلم کرنا بند کر دیں، اور اپنے آپ کو ایک باؤنڈریز دیکھیں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، بچوں سے، خاوند سے بھاگ تو نہیں سکتے، لیکن آپ باؤنڈریز ضرور سیٹ کر سکتے ہیں، اور ان باؤنڈریز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت اویلیبل ہوں جب تک تمہیں ضرورت ہے، لیکن اگر اس ضرورت میں تم مجھے ابیوز دو گے، مجھے مس یوز کرو گے، مجھے ڈس رسپیکٹ کرو گے، تو میں اس وقت تک آپ سے اسٹیپ بیک رہوں گی یا رہوں گا، کیونکہ جب تک تمہاری یہ چیز صحیح نہیں ہوگی تو مجھ سے میرا جو ایموشنل پین ہے یا مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، سو یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف، اگر تمہیں میری ہیلپ چاہیے تو یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف۔ دیکھیے، جب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے لیے ایموشنلی سارا ٹائم پریزنٹ رہتے ہیں نا، کسی کا مسئلہ ہو گیا، ہسبینڈ کا کوئی آفس ایشو چل رہا ہے، یا گاڑی کا، یا گھر کا، یا لون کا، یا فیملی کا، کیونکہ ہسبینڈ کی بھی تو فیملی ہے، یا وائف کا الٹا کر دیں کہ وائف کے فیملی، یا وائف کو گھر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ان لا سے اپنے لائک لڑکے کے ماں باپ کے ساتھ کوئی مسئلہ آ رہا ہے، بہنیوں کے ساتھ آ رہا ہے، بچوں کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن وہ جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مس ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو لائک میچور طریقے سے بات نہیں کرتے، آپ کو ابیوز کرتے ہیں، تو آپ کچھ بھی ہو، چاہے وہ بچے ہوں ماں کے ساتھ، چاہے ماں بچوں کے ساتھ ہو، ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ ہو، پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ہو، لائک کوئی بھی بہن بھائی آپس میں ہو، کوئی بھی اگر اس رشتے کو اور اس کانورسیشن کو خوبصورتی سے وہ نہیں کرتا، کیری آن نہیں کرتا، اور اس میں ابیوزو لینگویج آ جاتی ہے، اور اس میں شاؤٹنگ آ جاتی ہے، اسکریمنگ آ جاتی ہے، تو آپ نے اپنی باؤنڈریز سیٹ کر دینی ہے، کیونکہ آپ نے بڑے عرصے سے کوشش کر لی، بہت ہو گیا، آپ نے بہت کوشش کر لی، آپ اپنی طرف سے 110 کیا آپ 1000 ملین% دے رہے ہو، بٹ جواب میں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ایموشنلی سارا ٹائم پریزنٹ رہتے ہو تو آپ اس انسان کو ریئلائز نہیں ہونے دیتے کہ اس انسان کی میری لائف میں کیا جگہ تھی، یا وہ میرے لیے کیا کر رہا ہے، کیونکہ ہم سارا ٹائم دیکھیں جب وہ ہمیں مینیپولیٹ کرتے ہیں اور سارا ٹائم بلیم کرتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم سارا ٹائم بلیم کے لیے ریڈی رہتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں سے تھوڑا سا اسٹیپ بیک ہوں گے اور ان کو ایک تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے، ہم غلط نہیں کریں گے، تو اپنی ذات کو آپ بلیم نہ کریں، اپنے گلٹ فیل نہ کریں، شرمندہ نہ ہوں کہ میں اس فیملی ممبر سے اسٹیپ بیک ہو رہی ہوں یا ہو رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں جب آپ اسٹیپ بیک ہوتے ہیں تو آپ ان کو گرو کرنے کا موقع دیتے ہیں، سیکھنے کا موقع دیتے ہیں، آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع دیتے ہیں، آپ ان کی جو ایک قسم کی آپ ان کی پرسنل گروتھ کو روکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کیا نہ تو وہ مینٹلی کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، نہ وہ ایموشنلی کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، نہ وہ ہیلدی کوئی کمیونیکیشن آپ کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی گروتھ میں بیریئر ہیں، لیکن اگر آپ اسٹیپ بیک ہوتے ہیں ان کو بھی برا لگتا ہے کیونکہ آپ سارا ٹائم موجود تھے، سارا ٹائم تھے، اور آپ کو بھی برا لگتا ہے کہ میں نے ان کو زندگی کے مشکل حالات میں تنہا چھوڑ دیا ہے، آپ کو بھی برا لگتا ہے، آپ کو بھی ایموشنلی ہٹ ہوتا ہے، بٹ آپ میری جان صحیح کر رہے ہو،
آپ سٹیپ بیک کر کے صحیح کر رہے ہو آپ ان کے فیوچر کے لیے، کیونکہ وہ ابھی سیکھ رہے ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے آپ کی غیر موجودگی چاہیے کہ آپ نہ ہوں وہاں پہ، آپ ان کے لیے اویلیبل نہ ہوں. جب آپ ان کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے تو وہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری اٹھائیں گے، اپنے ایموشنل ذمہ داری، اپنی فزیکل ذمہ داری، اپنی فائنینشیل ذمہ داری، اپنی زبان کو ٹھیک کریں گے کیونکہ ان کی زبان کی وجہ سے ان سے فیملی ممبرز دور ہو رہے ہیں، اپنے ڈس رسپیکٹ کو رسپیکٹ میں بدل دیں گے، اپنی انوائنگ ہیبٹس کو وہ ایٹ لیسٹ اس پہ ورک آؤٹ کریں گے کہ وہ انوائنگ نہ بنے. یہ چیزیں آپ ان کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ اگر آپ کی محبت، آپ کی سپورٹ، آپ کی فائنینشیل اسسٹنس جو ہے ان کو اگر گروتھ نہیں دے رہی نا، تو آپ ان کی جو ڈاؤن ڈاؤن جانے کی جو ان کی جرنی ہے اس کو انیبل کر رہے ہیں ہم، اس کو ایک آگ دے رہے ہیں ہم. وہ لوگ نیچے جائیں گے، وہ اوپر نہیں آئیں گے، وہ ابھریں گے نہیں. ان کے ابھرنے کے لیے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے مینٹل پیس کے لیے بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے ساتھ بھی تو زیادتی ہو رہی ہے نا. اگر وہ لوگ بلیم کھیل رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے، دیکھیں ایک تو ان لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کی جتنی ہیلپ کر لو وہ کہتے ہیں آپ میرے لیے ہیلپ فل نہیں ہو، آپ میرے سپورٹ میں نہیں ہو، آپ میرے سائڈ پہ نہیں ہو، آپ میرے لیے سوچتے نہیں ہو، آپ مجھے کیئر نہیں دیتے، آپ مجھے، کیونکہ یہ بس تھوڑی ہوتی ہے لوگوں کی کچھ بلیم گیم والی نیچر ہوتی ہے، تو وہ یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں آپ بھی تو ٹارچر ہو رہے ہو نا. اگر یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ میں کیونکہ میں اس طرح بدتمیز، یا میں اتنی تلخ، یا میں اتنا بدتمیز، یا میں اتنا برا ڈس ریسپیکٹفل اس لیے ہوں کہ میری فیملی میں ٹاکسک لوگ ہیں، یا میری چائلڈہڈ میں میرے ساتھ ایسا ہوا، یا میرے پریزنٹ میں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا میری جو میرج ہے اس نے مجھے اس طرح ٹاکسک کر دیا ہے، یا میری رسپانسبلٹیز نے مجھے ٹاکسک کر دیا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف برا ہو رہا ہے. لیکن وہ جو ایک بندے یا فیملی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، جو ان کو مس ٹریٹ اور ڈس رسپیکٹ اور ابیوز کیے جا رہے ہیں لمبے عرصے سے، ان کی وجہ سے بھی تو ایک فیملی پوری افیکٹ ہو رہی ہے، جو لگاتار ان کے بلیم، ان کے غلط مس بہیو، ان کے ڈس رسپیکٹ، ان کے ابیوزو لینگویج سے وہ بھی تو ایک ٹارچر میں جی رہے ہیں، یا ان کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ بھی ایک، دیکھیں یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ تکلیف میں، مگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تکلیف میں، اس لیے یہ والے سارا ٹائم موجود رہتے ہیں. بٹ یہ والے جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور وہ جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی آپ ان کی طرف جاتے ہو تو ان کا اپنا ایک جو دل کا وہ ہوتا ہے، بڑاس ہوتی ہے، وہ نکال دیتے ہیں. آپ ادھر ہی پھر دب کے رہ جاتے ہو، آپ شیئر بھی نہیں کر پاتے ہو. تو ان کو ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ خوش ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ پیسے وائز بھی ٹھیک ہو، اس لیے وہ آپ کو مزید اپنا وزن جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں، بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. بٹ ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ آپ کی وجہ سے یہ والی پارٹی بھی بہت تکلیف میں ہے. تو جب آپ اتنی تکلیف میں ہو تو آپ کو اپنے لیے ایک ٹائم نکالنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے اوپر ظلم نہیں کر سکتے. اگر میں نے آپ کے اوپر ظلم نہیں ڈالا ہوا تو دیکھیے، میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں منع کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو نہ مارو، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، اور خودکشی حرام ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے کہ انسان اپنے آپ کو خود تکلیف میں ڈالے، خود انجر کرے، خود کچھ اپنے، ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے الاؤ نہیں کیا. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی اور کی تکلیف کو اتنا اپنے اوپر برڈن کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم ہنس نہیں سکتے کیونکہ ہمیں گلٹ فیل ہوتی ہے، ہم کسی اچھی جگہ جا نہیں سکتے، ہمیں گلٹ فیل ہوتی ہے، ہم کچھ وہ کیوں یہ سارا کچھ اچھا پہنتے ہیں تو گلٹ فیل ہوتی ہے، کچھ اچھا کھاتے ہیں تو گلٹ فیل ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ جو پارٹی ہوتی ہے وہ سارا ٹائم تمہیں بتاتی ہے کہ یہ جو میں سفر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ تیری وجہ سے کر رہا ہوں، جبکہ تم اس کے لیے بہت کچھ کر چکے ہوتے ہو. تم نے اپنی لائف کا اتنا بڑا حصہ ان کو دیا ہوتا ہے، تم نے اپنی لائف کی اتنی امپورٹنٹ جو زندگی کا گولڈن ایریا ہوتا ہے وہ آپ نے ان کے نام کر دیا ہوتا ہے. اپنا منی سپورٹ، اپنا ایموشنل سپورٹ، فزیکل سپورٹ، آپ سارا ٹائم موجود رہتے ہو، بٹ ان کو قدر نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو بلیم گیم میں لے جاتے ہیں. تو آپ جب کچھ اچھا کرتے ہو یا کچھ اچھا کھاتے ہو، پہنتے ہو، کہیں جاتے ہو، تو آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں انہوں نے بٹھا دیا ہوتا ہے کہ آپ غلط ہو. آپ پھر اس چیز کو غلط لیتے ہو، اپنے لیے بھی غلط لیتے ہو. تو ایک بریک لینا
اپنی لائف میں ایسے ہر فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹاکسک ورڈ ہی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ گرو نہیں کرنا چاہتے، وہ اس ابیوز سے نکلنا نہیں چاہتے. کوئی کسی چیز سے انکار نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں ٹراما نہیں گزرا ہوگا، انسیڈنٹس نہیں ہوئے ہوں گے، کوئی مسئلے نہیں ہوئے ہوں گے، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی ہوئی، کوئی مسئلہ ان کو کبھی نہیں پہنچا ہوگا. سب اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو جب سب ہی ایک تکلیف اور اس سیم چیزوں سے گزر رہے ہیں، تو صرف ایک انسان کہتا ہے کہ میرے اوپر زیادہ تکلیف ہے، اس لیے میری ٹاکسک جو نیچر ہے وہ آپ کو برداشت کرنی ہوگی، کیونکہ تکلیف صرف مجھے ہی پہنچی ہے. تو یہ غلط ہے. سب کے ساتھ ہوا ہے تو سب ٹاکسک ہو جائیں گے تو دنیا چلے گی کیسے؟ تو اگر کسی کی ٹاکسک نیچر آپ کو تکلیف دے رہی ہے تو آپ سٹیپ بیک ہو جائیں، باؤنڈریز بنا لیں. ان کو آپ اگر سامنے سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں اس وقت تک آپ کے لیے ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوں جب تک آپ اپنی مس بہیو اور ڈس ریسپیکٹ اور ابیوزو لینگویج کو ٹھیک نہ کر لو. اور یا پھر آپ ان کو ایک ریٹن میسج دے دیں بھائی کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے ہوں، میرے دروازے ہمیشہ اوپن ہے، میں ہمیشہ آپ کے لیے بیٹھا ہوں گا یا بیٹھی ہوں گی، سنوں گی، اویلیبل ہوں گی. لیکن اس وقت جب آپ کی لینگویج ٹھیک ہوگی، رسپیکٹ سے بھری ہوگی، جب آپ مجھے مسٹریٹ نہیں کرو گے، جب آپ مجھے ڈسرسپیکٹ نہیں کرو گے، ابیوز نہیں کرو گے، تب میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں. کیونکہ میری بھی ایک لمٹ ہے جو آپ ہمیشہ کراس کرتے ہو، آپ ہمیشہ اس کو لائک توڑتے ہو. تو اس طریقے سے آپ کے وہ سارے ریلیشن شپس جو آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، ان کو ایک پاز دے دو، ان کو ایک بریک دے دو اور اپنے اوپر فوکس کرو. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ مینٹلی آپ ڈسٹروائے ہو چکے ہو. آپ مینٹلی، اب یہ چیز آپ نہیں مانتے ہو، لیکن آپ جب ایک خوبصورت جگہ پہ ہوتے ہو لیکن آپ پھر بھی خوش نہیں ہوتے ہو، آپ پھر بھی اس چیز کو انجوائے نہیں کر پاتے ہو، آپ پھر بھی ہنستے نہیں ہو، آپ پھر بھی مسکراتے نہیں ہو کسی کے. آپ لائک آپ اپنے کانوں کو جو ہے سارا ٹائم جو ہے وہ صرف ایک چیز سے دہراتے ہو کہ میری وجہ سے شاید میں تو ہنس رہا ہوں وہ کیسا ہوگا، میں تو اچھا کھا رہا ہوں وہ کیسی ہوگی، میری وجہ سے شاید وہ جو کہ آپ کو بلیم گیم میں پھنسایا گیا ہے وہ آپ فیل کرتے ہو، اور اس وجہ سے آپ اپنے اوپر یہ برڈن لا کے بٹھائے ہوئے ہو. آج ہی اس چیز سے نکلیں، کیونکہ یہ بلیم گیم ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے، اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ آپ نے کتنی ہیلپ کی ہے، آپ نے پوری کوشش کی، آپ نے جان لگا دی ہے کہ آپ کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف بنا سکیں. کیونکہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کی کیئر کرتے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تکلیف آپ کی تکلیف بن جائے. بٹ آپ نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی جرنی خود اس کے لیے لکھی ہوئی ہے نا. اس کی جرنی تو آپ نہیں اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال سکتے نا. میری اپنی جرنی ہے، کسی اور کی اپنی جرنی ہے، تو میں کتنی بھی کوشش کروں میں کسی اور کی جرنی کو نہیں لائک اس سے چھین سکتی اور اپنی جرنی بنا سکتی. یہ اللہ کی تھا کہ اس کی جرنی ایسی ہے، تو میں اللہ اور اس کی جرنی کے بیچ میں آ رہی ہوں اور اس چیز کو ڈسٹرب کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اس بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ جو اس کی اپنی کانورسیشن چل رہی ہے اس کے بیچ میں ڈبکیاں لگا رہی ہوں بڑی تیسمار خان بن کے. تو یہ غلط ہے. اپنے آپ کو تیسمار خان نہ بنائیں، کیونکہ آپ کی بھی اللہ کی ایک بنائی ہوئی مخلوق ہیں. آپ بھی دل رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں، آپ بھی دماغ رکھتے ہیں، آپ بھی فزیکل ٹارچر سے پین میں آتے ہیں. تو آپ اس چیز سے نکلیں اور اپنے آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیں، اور اس میں گلٹ فیل نہ کریں، اس میں غلط فیل نہ کریں، اس میں اپنے آپ کو سیلفش فیل نہ کریں، اس میں اپنے آپ سے نفرت نہ کریں، اس میں اپنے آپ سے اریٹیٹ نہ ہوں. یہ آپ کا اپنا پیسفل ٹائم ہے جو آپ کو ریکوری کے لیے چاہیے، کیونکہ ہر بندی کی ایک ایموشنل ہیلنگ بھی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ ایموشنل ہیلنگ کو لے کے چلنا ہے، آپ اس کو ریکور کرنا ہے. تو اس میں آپ کو کوئی گلٹ یا شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اگر میں اس دوران اس بندے یا بندی یا فیملی ممبر سے دور ہوں گا، اس کو کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، تو وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو چانسز دے رہا ہے گرو کرنے کا، سمجھنے کا، اس کو بھی اللہ نے دماغ دیا ہے اپنے آپ کو کے ساتھ سافٹ رہنے کا، اپنے آپ کو معاف کرنے کا، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا، تو وہ اس رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو اس میں جان میری آپ کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس نے اس کو بھی سمجھایا ہے، موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی چاہتا ہے کہ وہ دیکھے
کوئی بھی انسان بیٹھے بٹھائے زندگی کسی اچھے مقام پہ نہیں پہنچا ہے. ہر انسان نے کوئی محنت کی ہے اور اس مقام پہ پہنچا ہے. ہر انسان نے کوشش کی اور اس مقام پہ پہنچا ہے. ہر انسان نے سالوں سال لگائے اور اس مقام پہ پہنچا ہے. تو جو آپ کی فیملی ممبرز ہیں وہ یہ دیکھ کے صرف کہیں کہ ہاں یہ تو اس مقام پہ پہنچ گیا تو یہ ہمیں بھول گیا نہیں، آپ کو بھی وہی جرنی کرنی پڑے گی جو انہوں نے کی ہے. ان بیچاروں نے بھی بڑے دن کچھ کھایا نہیں ہوگا, کچھ پیا نہیں ہوگا, کسی اچھے گھر میں سوئے نہیں ہوں گے, کسی اچھی بستر پہ سوئے نہیں ہوں گے, کوئی اچھی جگہ گئے نہیں ہوں گے, کوئی اچھے کپڑے پہنے نہیں ہوں گے. انہوں نے بھی وہ ہارڈ ٹائم دیکھا ہے, انہوں نے بھی وہ ہارڈ ٹائم سفر کیا ہے. کیا پتا ان کی پاکٹ میں کبھی کبھار اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ ایک بسکٹ خرید سکے یا ایک چائے کا کپ خرید سکے. آج اگر وہ کسی مقام پہ ہے تو انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے رسپانسبلٹی دکھائی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے. تو اگر وہ آج ڈیزرو کرتے ہیں کہ کچھ اچھا کھا لیں, پی لیں, بیٹھ جائیں, یہ نہیں کہتے کہ وہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے, وہ تو کر رہے ہیں ہیلپ. لیکن جو سامنے سے لوگ ہیں وہ اس ہیلپ کو نیگیٹیوٹی میں ڈال رہے ہیں, اس کو غلط طریقے سے لے رہے ہیں اور آپ کو بلیم کر رہے ہیں اور آپ ہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی ادھر نہیں تھے. تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے اپنی ذات کو پریورٹی دینے کی, اپنی ذات کو پریورٹی دیں. آگے سے اپنے آپ کو اتنا ڈس رسپیکٹ نہ کریں کیونکہ آپ کر چکے ہیں جتنا کر سکتے تھے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا بلڈ ریلیشن ہے, ہسبینڈ ہیں, بچے ہیں, جو بھی سفر کر رہے ہیں, ڈارکنس میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نکالے اس ڈارکنس سے, اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ دکھائے, اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سکون سے بھر دے, اللہ تعالیٰ ان کو غلط راستوں سے ہٹا دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کا فیوچر جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں میں سکسیس سے بھر دے. آمین. یہ آپ دعا کریں اور اپنے لیے کہیں کہ میں سیلفش نہیں ہوں, میں ہمیشہ ادھر رہوں گی. اگر تم میری ڈس رسپیکٹ نہیں کرو گے, مجھے ابیوز نہیں کرو گے, مجھے مس یوز نہیں کرو گے, تو میں ہمیشہ تمہارے لیے ادھر ہوں. لیکن آپ کو بھی بدلنا ہوگا اگر میری سپورٹ چاہیے, میری اسسٹنس چاہیے, کیونکہ آپ مجھے ہر وقت ڈس رسپیکٹ کر کے مجھے بھی تکلیف اور پین دے رہے ہیں. تو اگر آپ نے بھی اس ولاگ میں اپنی طرف سے کچھ ملانا ہے, ریمارکس دینے ہیں, ایڈ اپ کرنا ہے, تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور اپنے میرے ساتھ اپنے تھاٹس شیئر کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہوں گے. یہ کوئی یونیک بات نہیں ہے, سب کی فیملیز میں اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو آج کا ولاگ اتنا ہی تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی لائف کو پیس دیں, اپنے لیے کچھ باؤنڈریز بنائیں اور اپنے اوپر فوکس کریں.